أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. حضرت محترم سامعین کرام، ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں جاری و ساری ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یقیناً ایسے مشکل دور میں بھی اللہ کی رحمت کا مہینہ روحانیت کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اپنی تمام برکتوں کے ساتھ ہم اس مہینے سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے. جو سلسلہ نہ تھما ہے نہ رکا ہے، وہ کبھی رکے گا بھی نہیں. موضوع گفتگو ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح. چونکہ آج شب قیامت کی شب ہے، مجلس عزا ہے، پرسہ ہے، لہذا اس ضمن میں کچھ باتیں گزارشات کرنی ہیں. اور یقیناً انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، جسے آج کی دعا میں، یعنی جب انسان 10 تاریخ کی شب یا دن میں چھوٹی دعائیں آتی ہیں، اس کے ترجمے، اس کے مفاہیم، اس کے ثواب، اس کے فائدے بیان کیے گئے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان نے آج توکل مانگا ہے. توکل کے بعد فائزین کا لفظ ہے، اور فائزین کے بعد مقرب ترین بندوں کا کام ہے کہ میرے کریم پروردگار، میرے رحیم کریم پروردگار، آج کے دن دعا پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب ہم ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو یقیناً بارگاہ رب العزت میں ہم اس طرح متوجہ ہوں گے کہ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، آج کے دن جو اہم ترین روزوں میں تمام روزوں کی عبادت کا بہترین ذریعہ ہے، اور روزہ بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے اور خود کامیاب ہونے کے لیے کرتا ہے. توکل کی اور بھروسے کی دعا کی گئی ہے آج کی، اور اس کے بغیر انسان کوئی بھی عمل خیر انجام دے ہی نہیں سکتا جب تک انسان کی زندگی میں توکل نہ پیدا ہو. عمل خیر کے لیے خدا پر بھروسہ ہونا ضروری ہے، یہ امتیازی پہلو ہے. لہذا اب توکل کیا ہے، توکل کے اوپر توکل کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، یہ ساری چیزیں ہیں
چونکہ دعاؤں کا مفہوم اور مطالب اور اس پر تفصیلی گفتگو شب کے پروگرام میں ہوتے ہیں، یہ مجلس ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں آ رہی ہے، جہاں یہ دعائیں پڑھتے ہیں کامیاب ہونا، نجات پانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل میں سارے خیر رکھے ہیں۔ خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا، وہ الگ بات ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اکیلے بیٹھ کے چیک کریں کہ جتنا انسان بچہ اپنے ماں باپ پہ بھروسہ کرتا ہے، ہم اتنا بھی خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ جتنا ایک لائر کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وکیل کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اتنا بھی ہم خدا کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ جتنا ایک مردہ زندہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، غسل دیتے وقت یہ نہیں کہتا کہ میرے پاؤں نہ اٹھاؤ، میرے سر نہ ہلاؤ، وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ان کے زندوں کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا، اب انہی کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ تو خداوند عالم کی ذات پر انسان اس طریقے سے بھروسہ کر سکتا ہے۔ رہا مسئلہ کہ خدا سے قریب بندے کیسے ہو سکتے، مقرب ترین، تو مقرب کے لیے ہے کہ پہلے خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو، پھر فائزین کامیاب ہو، اور پھر مقربین خدا کے مقرب ترین قریب ترین بندے بن جاؤ۔ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اللہ سے قریب انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر بھروسہ، خدا کی ذات پہ بھروسہ پیدا ہو، پھر وہ کامیاب ہو، نجات یافتہ ہو جائے، پھر خداوند عالم کی بارگاہ میں مقرب ترین بندہ بنتا ہے۔ چونکہ تھوڑی سی مجلس کا عنوان بھی باقی رہے، تو فائزین کون ہے، کیسے انسان فائز اور کامیاب ہوتا ہے؟ 26 جگہوں پہ قرآن مجید نے فائزین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فازا فوزاً عظیما، زیارت امام حسین علیہ السلام میں آپ حضرات پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہر جگہ تذکرہ، ہر جگہ قرآن مجید میں سورہ توبہ، سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ حشر، سورہ نور، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اولئک الجنۃ هم الفائزون من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ جو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جب کامیاب ہو جائیں گے تو کیا کمال کیا ہوگا؟ خدا کے نزدیک ہو جائیں گے، مقرب ترین بندے ہو جائیں گے۔ فائزین کون میں ہے؟ زبان پیغمبر سے سنتے ہیں، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کی زندگی میں توکل، انسان متوکل بنے، پھر فائزین بنے، پھر مقربین کی فہرست میں آئے۔ مقربین میں شامل ہو گیا تو شیطان دور ہو جائے گا، ہم رحمان کے قریب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ خود تیرے بندوں کے مقرب ترین بندوں کو ہم نہیں بہکا سکتے، شیطان نے خود کہا ہے۔ تو یعنی شیطان سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان خدا سے مقرب بن جائے، خدا سے قریب ہو جائے، اور خدا سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر توکل خدا پیدا ہو۔ جو لوگ جتنا بھی خداوند عالم کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرنا اہل جنت کی نشانی ہے۔ خداوند عالم کی ذات پر انسان کو بھروسہ ہو جائے تو یقیناً انسان کامیاب ہو جاتا ہے، یہ جنتی کی نشانی ہے۔ حدیث میں ایمان، اللہ پر توکل کرنا گناہ کبیرہ سے بچاتا ہے، ہر قسم کی برائیوں سے پرہیز ہوتی ہے جو انسان خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے۔ غصے کے وقت درگزر کرنے والا ہوتا ہے خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، آپس کے مشورے کے مکمل ہونے پر مشورے سے کام مکمل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسروں کی زیادتی کے بدلے میں
برائی کے بدلے میں اچھائی سے کام لیتا ہے اور ان کی زیادتیوں کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو یقیناً انسان کی زندگی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کی ذات پہ بھروسہ کیسے کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کرنے والے، خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا رتبہ دیا ہے، قرآن مجید میں آواز دیا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ایسے لوگ ہیں کامیاب ہیں، یہ فائزین ہیں۔ تقوی کی کچھ مثال میں نے دی ہے، کچھ فائزین اور کامیاب نجات یافتہ کے لیے سورہ آل عمران میں ہے۔ سود نہ کھاؤ، کامیاب ہوگے، راہ خدا میں ثابت قدم رہو، کامیاب ہوگے، تقوی اور جہاد کی منزل پر رہو، کامیاب ہوگے، نیک اعمال جس میں خلوص زیادہ پایا جاتا ہے، کامیاب رہو گے، مال و جان سے جہاد کرو، جہاں بھی ثابت قدم رہ سکتے ہو ہر مشکل وقت میں ثابت قدم رہو، تزکیہ نفس کرنا، کامیاب ان لوگوں کی چند نشانیاں یہی تھیں جو سورہ مومنون میں 1 آیت سے لے کر 11 آیت تک اللہ کامیاب لوگوں کی فہرست بیان کر رہا ہے۔ خدائی لوگ، اللہ کا گروہ، اللہ کی انجمن، اللہ کی پارٹی، سورہ مجادلہ 23 نمبر، اللہ ہی یاد رکھتا ہے، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ کامیاب ہے۔ سر بھی تسلیم محبت سے ہلایا نہ گیا، ساسا ابن سوہان۔ یعنی انسان کی زندگی میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ خداوند عالم کی ذات پہ بھروسہ ہو، اور جتنا خداوند عالم کی ذات پہ بھروسہ ہوتا جائے گا انسان فائزین کی فہرست میں چلا جائے گا، اور جب انسان فائزین بن جائے گا تو مقرب ترین بندہ بنے گا، اور مقرب ترین بندہ بن جائے گا تو شیطان اس کو بہکائے گا نہیں، اس لیے کہ شیطان نے خدا کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ یقیناً تیرے مقرب ترین بندے کو میں بہکا نہیں سکتا۔ تو ایک ہے آج کی دعا میں توکل، دوسرا فائزین، اور تیسرا مقرب ترین۔ یقیناً فائزین کون ہے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے، خداوند عالم کی تصدیق کرنے والے، اور غنی کو غنی بنانے والے، ابتر کے تانے سے بچانے والے، یعنی کتنی منزل پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی خدا کی ذات پہ توکل و بھروسہ، ایک سے ایک رشتہ آ رہا تھا، سب کا انکار کیا، پیغمبر سے شادی کے لیے تیار ہوئی، عرب کی عورتوں کو یہ باتیں بری لگیں، لیکن کیا توکل تھا، اس لیے کہ کامیاب ہونے والی تھی، اور کامیاب میں اتنی مقرب ترین بندہ بن گئیں کہ وہ خود نہیں، خدا انہیں سلام کرتا ہے۔ اور جب خداوند عالم کے بارگاہ میں انسان جائے تو خداوند عالم یہ خود کہتا ہے کہ اللہ نے جناب خدیجہ کو سلام کہلایا ہے، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ سلام وہ ہے، سلام اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سلام جاتا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ فائزین بھی ہے، کامیاب بھی ہے، اور جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ اہل ایمان کے لیے محسن ہے۔ جناب خدیجہ چونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ماں ہے، اس لیے ان کو گوارا نہیں ہے لوگوں کو، دشمنوں کو، ورنہ جناب خدیجہ کا مقام تاریخ اسلام میں کوئی ایک ایسی رسول کی بیوی یا کوئی بھی کائنات میں نہیں ہے جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مقابلہ کر سکے۔ سب سے پہلے پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات جناب خدیجہ، سب سے زیادہ میری تصدیق کرنے والی جناب خدیجہ، مجھے غنی بنانے والی جناب خدیجہ، دنیا ابتر اور لا ولد مجھے کہہ رہی تھی، اولاد کی دولت دینے والی جناب خدیجہ ہیں۔
تو جناب خدیجہ کا مقابلہ کائنات میں کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا صرف ہماری اور آپ کی گفتگو نہیں ہے۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، جسے اللہ نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، ان کی پہچان کا ذریعہ جناب خدیجہ بن گئی۔ دو ہی شخصیتیں تو ہیں، جناب ابو طالب ہیں اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ جو نبی کی پہچان، نبی کو بچایا ہے جناب ابو طالب نے، نبی کی پہچان اور گواہی دی ہے، لالچی جیسے الزام سے بچایا۔ دنیا میں ہوتا کیا تھا؟ دنیا میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیشہ آفر لڑکے کی طرف سے ہوتا تھا۔ آج جب ہم نکاح پڑھتے ہیں انکحت موکلتی، یعنی لڑکی کی طرف سے یہ اب ہوتا ہے کہ میں اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ پہلے یہ تھا کہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے شریعت بدل دی، شریعت کا قانون بدل دیا۔ رہتی دنیا تک ہمیشہ اب آفر عورتوں کی طرف سے ہوگا، اور یہ دنیا کو بتا دیا کہ اگر پیغام پیغمبر کی طرف سے آتا تو ساری دنیا یہ کہتی کہ چونکہ جناب خدیجہ کے پاس مال زیادہ ہے، لہذا پیغمبر اسلام معاذ اللہ لالچ میں آ گئے اور انہوں نے جناب خدیجہ سے عقد اور شادی کر لی۔ لیکن اتنے بڑے الزام سے بچایا جناب خدیجہ نے، پہل کیا اور خود آواز دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم محسن کو، احسان کو یاد رکھتے ہیں، اور احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر ابو طالب نے بچایا ہے علی کو رسول کے بستر پہ لٹا کر، ہر میدان میں، ہر جگہ جناب ابو طالب نے حفاظت کی ہے، پہچان کرائی ہے، عزت دی ہے، اور نبی کو نبی مانا ہے، جانا ہے، ہر منزل پر کہا ہے، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، احادیث بیان کی ہے، پیغام رسول دنیا کے سامنے رسول کی حفاظت کی ہے۔ یہ سارے احسانات ہیں۔ تو اللہ نے کہا احسان کا بدلہ احسان۔ ابو طالب تم نے احسان کیا ہے تو علی جیسا بیٹا دیں گے۔ خدیجہ تم نے ہمارے رسول کے اوپر احسان کیا جسے ہم نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، تو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دیں گے۔ ملکۃ العرب، کائنات کی ملکہ اور عرب کی شہزادی۔ یقیناً انسان کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ یہ آتا ہے کہ انسان اپنی دولت کو راہ پروردگار میں لٹا دے۔ سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لٹانے والی، دینے والی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے۔ تاریخ انسانیت میں، یہ تاریخ اسلام میں ازدواجی زندگی تو بہت پائی جاتی ہے۔ انسان زندگی، آج بھی شادیاں ہوتی ہیں، اور شادیاں کس منزل پہ ہوتی ہیں، کیسی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا موضوع ہے کہ ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح، زوجیت فی القرآن اگر کہا جائے، قرآن مجید میں ازدواجی زندگی، تو قرآن مجید میں دو طریقے کی زوجیت پائی جاتی ہے، بیوی پائی جاتی ہے۔ ایک زوجیت فطری ہے، ایک زوجیت سببی ہے۔ فطری وہ ہے کہ جسے قرآن نے کہا ہے کہ من کل ثمرات جعلنا فیہا الزوجین اثنین، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اب درخت ہے کہ نر ہے، مادہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا، ہم نے مرد عورت کو بنایا ہے۔ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّن ضَالٍ اثْنَيْنِ مِّنَ الْمَقْرِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ۔ یہ کیا ہے؟ نیچر اور فطرت میں زوجیت پائی جاتی ہے۔ زوجیت سببی کیا ہے؟ یہ وہ زوجیت ہے جو رشتہ عقد کے اور عقد کے علاوہ دے دینا، کنیزی اختیار کر لینا کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، جو عقد سے، نکاح سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سببی بیوی اور زوجیت ہے۔ اس کا تذکرہ دنیا سے لے کر آخرت تک تقریباً
56 مقامات پر قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ احکام زوجیت، بیوی کے احکام کے بارے میں، نفقہ زوجیت، طلاق زوجیت، میراث زوجیت، ازواج انبیاء، ازواج پیغمبر، شرائط زوجیت، مرتبہ اور لیول جو ہے وہ زوجیت کا، زوجیت حوران جنت میں جو ہے بیویاں ہوں گی، یہ تمام چیزیں قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ ان تمام مقامات کے درمیان 2 مقامات ایسے ہیں جس میں صراحتاً رشتہ زوجیت کو پروردگار کی طرف منسوب کیا گیا۔ زوجیت الحور العین کذالک زوجنا بحور العین، دخان 54 نمبر۔ زوجیت زینب بنت جوش فلما قضا زید منها طردا زوجا، سورہ احزاب۔ لیکن کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ حور العین کا رشتہ زوجیت تقریباً فطری انداز کا ہے، اور اس کا صیغہ عقد وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے اچھائی کی بنیاد پر تمہیں حور ملے گی، میں شادی وغیرہ نہیں ہوگی، بارات نہیں جائے گی، جشن نہیں ہوگا، ولیمہ نہیں ہوگا۔ جناب زینب کہ عقد کے بارے میں بھی پروردگار کی نسبت پیغمبر اسلام کے موقف کی صفائی کے لیے اس رشتے میں معاذ اللہ پیغمبر کی نفسانی کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ رشتہ پروردگار نے قائم کیا تھا جنگ میں جو زینب آئے تھے، جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ سببی زوجیت کا سارا کاروبار پروردگار نے بندوں کے حوالے کیا ہے اور ان کی مکمل اختیار پہ چھوڑ دیا ہے کہ تم عورت کو چوز کرو، عورت کو دیکھو، انتخاب کرو، مرد کو دیکھو، اس کا انتخاب کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ ہم یہ بتا دے رہے ہیں کہ مرد کے اندر یہ کوالٹی ہونا چاہیے، عورت کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، اور عورت کو اگر تم انتخاب کرے تو سب سے پہلے اس کی ماں کو دیکھو، ماں نے کیسے نبھایا، اخلاق مند ہے یا نہیں، تو بہت سا حصہ جو ہے وہ ماں کا اس کے اندر آتا ہے۔ یہ سب اختیار کس کا ہے؟ انسان کا۔ سارے رشتے کائنات میں، سارا رشتہ ہمارے اختیار میں۔ ایک رشتہ کائنات میں جسے خدا نے بنایا، جو علی اور فاطمہ زہرا کف بلایا۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کی بیوی جناب سیدہ، اس دنیا میں بھی سیدہ کے ہوتے ہوئے علی کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے، اور جب جنت میں رہیں گی تب بھی جناب امیر المومنین کے پاس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رہیں گی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اور مردوں کے لیے خود رسول کی کئی بیویاں ہوں گی اور کس طریقے کی ہوں گی، لیکن علی جناب سیدہ کے ساتھ۔ اللہ رشتے زوجیت قائم کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں ہے۔ زوجہ کا پیدا کرنا پروردگار کا کام ہے، اور اس سے رشتے زوجیت قائم کرنا بندے کا کام ہے۔ خدا کہتا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کی قدرت، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑا بنایا، تمہیں میں سے پیدا کیا، پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا جذبہ قرار دیا تاکہ تمہیں سکون زندگی حاصل ہو اور اس کی نعمت کا شکریہ ادا کر سکو، ورنہ اگر سکون زندگی فراہم نہ ہو سکے، سکون زندگی نہ مل سکے، تو زوجہ نوح نہیں ہے بلکہ امرت نوح اور امرت لوط قرار دیا گیا۔ یعنی جو عورت سکون کا ذریعہ نہ بنے اسے زوجیت کا رتبہ نہیں دیا گیا ہے۔ نوح کو ستانے والی عورت، لوط نبی کو ستانے والی عورت، زوجیت کا حق نہیں ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ نبی کی بیوی ہو گئی ہیں، پہلے یہ دیکھیں کہ زوجیت میں ہے یا امرت نبی ہے، نبی کی عورت ہے۔ نبی کی عورت کا مقام اور ہے اور نبی کی زوجیت کا مقام اور ہے۔ واضح ہے کہ زوجہ کا کام ہے سکون زندگی فراہم کرنا،
زندگی میں سکون دینا عورت کا کام ہے، نہ کہ سکون اور راحت کا مطالبہ کرنا۔ جب سے تمہارے یہاں میں آئی ہوں اور مجھ سے شادی ہوئی، کوئی سکون، کوئی اطمینان نہیں ملا۔ آپ سکون دینے آئی ہیں، سکون لینے نہیں آئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد گھر کو اتنا سکون دے کہ وہ ریٹرن میں سکون گھر میں رائج کر سکے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ سکون، اطمینان عورت دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے گھر جنت بنا رہتا ہے۔ جب وہ سکون، اطمینان اور عیش آرام کا مطالبہ کرنے لگے تو تباہی ہوتی جاتی ہے۔ اور اس میں بڑی باتیں ہوں گی، لیکن چونکہ یہ مجلس ہے اور اس ضمن میں مجھے اور آگے نہیں جاننا ہے، جب موضوعات ازدواجی زندگی کے سلسلے میں آئے گی تو اس پر کھل کے باتیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ زینب حیات دنیا کے مطالبے پر ازواج پیغمبر کو طلاق کا پیغام سنایا دیا گیا اور بتایا گیا کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے، اور نہ نبی کے گھر میں زینت، آرائش کی گنجائش ہے۔ فَتَعَالَيْنَا أَمْتِعْكُنَّ وَأَسْرَحْنَ سَرَاجًا جَمِيلًا، سورہ احزاب ہے۔ تو یعنی عیش و آرام کا مقام نہیں، عیش و آرام دینے آئے ہو، مرد کے سکون کو چھیننے نہیں آئے ہو۔ انسان کے تمام رشتوں میں اصل رشتہ زوجیت کا رشتہ ہے، جو جناب آدم اور جناب حوا کے درمیان میں قائم ہوا۔ اگر یہ رشتہ زوجیت نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی رشتہ وجود میں نہ آتا۔ اللہ کوئی بھی اور رشتہ بھی دنیا میں بھیج سکتا تھا، ماں باپ کو جو ہے دنیا میں بھیج دیتا، جناب آدم کو اور جناب حوا تو آئی ہیں، لیکن جناب آدم آ جاتے اور اس کے بعد جو ہے وہ حابیل آ جاتے، یا دو بھائی کو بھیج دیتا، یا دو عورتوں کو بھیج دیتا، یا اور کوئی بھی رشتہ جو ہے دنیا میں بھیج دیتا۔ لیکن اپنی دنیا کی ابتدا اس نے ازدواج اور زوجیت سے کیا، اسے بہت پسند ہے۔ قرآن کریم نے ازواج کی 3 قسمیں قرار دی ہیں بیوی کی۔ ایک ہے خنکی چشم، قرۃ العین ہو، ایک ہے عدو، اور ایک ہے ازواج مطہرہ قرآن مجید کی زبان میں۔ ازواج پیغمبر کی معادری حیثیت کا مفہوم حرمت نکاح ہے، جو پیغمبر کی ازواج میں آ جائے اور وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، اور حرمت نکاح کا فلسفہ ایذائے پیغمبر ہے، پیغمبر کو تکلیف دینے کا ذریعہ۔ اس کے علاوہ اس مادری رشتے کا کوئی اور اثر شرعی نہیں ہے۔ ازواج پیغمبر سے سخت لہجے میں گفتگو اس بات کی دلیل ہے کہ آیت تطہیر کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان تم خیر پہ ہو، لیکن آیت تطہیر کی مصداق نہیں ہونا۔ چاہے دونوں باتوں کا تذکرہ ایک ہی مقام پہ کیوں نہ ہو، یعنی رسول کی اذیت دینے والی اور ہیں، یا رسول کی فرما بردار بیویاں اور ہیں، اور آیت تطہیر میں آنے والے اور ہیں۔ اہمیت ازدواج، شادی کے بڑا حکم ہے، 2 حصہ ایمان کا محفوظ رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف اتنا ہمیں ہے کہ آج شادی کا فلسفہ نہیں بیان کرنا ہے، مقام و رتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بیان کرنا ہے کہ سرکار دو عالم اور ائمہ معصومین کے ہاں کثرت کے ساتھ زیادہ جو ہے بیویاں کے 2 مورد ہیں، 2 فوائد ہیں، اور 2 کام ہیں کہ کیوں ہمارے رسول نے اور ائمہ معصومین نے زیادہ شادیاں کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اسلام کا پیغام مختلف قبائل تک پہنچ جائے۔ عورت کے ذریعے بات زیادہ پھیلتی ہے، عورت کی بات گھروں میں زیادہ اثر کرتی ہے، تو اسی طرح قبیلوں میں الگ الگ قبیلوں سے جب عورتیں آئیں گی تو وہ جائیں گی دین مذہب اسلام، پیغمبر اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ہر قبیلے کی عورتوں کو اپنے احکام بخوبی معلوم ہو جائیں گے، علاوہ اس کے کہ اسلام مختلف قبائل کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب ہر قبیلے کے عورتوں کو لیا جائے گا تو اس قبیلے سے کم از کم اسلام محفوظ رہ جائے گا اس کے شر سے۔ رشتہ داری بہرحال کسی نہ کسی حد تک مروت پیدا کرتے تھی، ارے بیٹی دیا ہے میں نے۔ دوسری وجہ
انسانی کردار کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اور آل رسول نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں یہ انسان کی عظمت بتائی گئی ہے کہ کمزور انسان ایک زوجہ کے گھر میں آنے سے بے شمار فرائض سے غافل ہو جاتا، ارے نئی شادی ہوئی صبح کیسے اٹھے۔ اور بلند کردار انسان متعدد زیادہ بیویاں رہتے ہوئے بھی فرائض الہیہ سے غافل نہ ہو، بلکہ سب کے نفقے کا انتظام بھی کرے، عبادت الہی بھی کرے، حقوق اللہ بھی کرے، حقوق العباد کرے۔ جسے بہت شوق ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا تو وہ یہ سوچ لے کہ اس کے فرائض سے وہ غافل نہ ہو، حقوق اللہ اسے ادا کرنا ہے، حقوق الناس کی رعایت کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان گھروں میں بیویاں ازواج کثرت کے باوجود بھی کبھی نان و نفقے میں کمی نہیں ہوئی، فرائض میں کوتاہی نہیں ہوئی، سلوک میں ناانصافی کی آواز نہیں سنائی دی ہے۔ یہ ہے فلسفہ ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کا۔ میرے عزیزوں، یہ ساری بیویوں کا باتیں تو ہوتی رہیں گی، اور یقیناً کائنات میں ایک ازدواجی رشتہ جوڑنے والی اور مقام رتبے تک پہنچنے والی شخصیت کا نام ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جن کا یہ رتبہ کم ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی۔ اللہ اکبر! جناب خدیجہ باعظمت وہ بلند کردار خاتون ہیں جن پر صرف مسلمان اور مومن ہی نہیں بلکہ معصوم ائمہ اور خود پیغمبر اسلام بھی فخر و مباحات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جس عورت پر پیغمبر فخر کرے، اللہ اکبر! جس کے آپ کے خدمت میں چند نمونے میں بیان کر دوں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے اور پیغمبر اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں تو آپ بستر علالت پر آ گئے تو جناب فاطمہ زہرا آپ کے فراق کے غم سے بہت زیادہ پریشان اور رنجیدہ ہوئیں کہ رسول میرا باپ جا رہا ہے، اور بہت گریہ فرمائی۔ تو حضرت نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب کے پربرکت وجود اور ان کے برجستہ خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں کہ علی کیا ہیں، علی کا مقام کیا ہے، علی کا رتبہ کیا ہے۔ شہزادے کی مادر گرامی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اس طرح تذکرہ کیا ہے کہ آواز دیا کہ پھر جناب سیدہ سے جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا۔ فرمایا بیٹی تمہیں اس بات پر خوشی اور فخر ہونا چاہیے کہ ان علی اول من آمن باللہ وعز وجل رسولہ من هذه الامہ ہوا وخدیجۃ امہ۔ اس امت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری رسالت پر ایمان لانے والے تمہارے شوہر علی ہیں اور تمہاری مادر گرامی جناب خدیجہ ہیں۔ یہ تسلی کہ تمہارے پاس علی ہیں اور تمہاری ماں جناب خدیجہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والی۔ تو اس بات کی طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ نشاندہی دی جاتی ہے کہ لائق صد افتخار خاتون جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور اس کی دوسری مثال بھی آپ حضرات کی خدمت میں ہم دے دیں۔ ایک دن پیغمبر اسلام مسجد میں لوگوں کے درمیان امام حسن امام حسین کی شان میں بہت سی باتیں فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جد و جدہا، اے لوگو کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں جس کے نانا اور نانی تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ امام حسن امام حسین کے بارے میں بیان فرمائے جن کی نانی پیغمبر بار بار یاد کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کسی بیوی کو برا لگے کہ اس بوڑھی عورت کو معاذ اللہ یاد کرتے رہو، تو پیغمبر اسلام نے کہا خبردار، کیوں نہ یاد کروں؟ انہوں نے مجھے ابتر جیسے الزام سے بچایا ہے، ہمیں کثرت نسل دیا ہے،
انا اعطینا کی نذیر سیدہ عطا فرمائی ہے، مجھے غنی بنایا۔ جب سب ہماری انکار کر رہے تھے اس وقت انہوں نے تصدیق کیا، ایمان لائیں۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد میں حاضرین نے پوچھا ضرور ہے اللہ کے رسول؟ اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا الحسن والحسین جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجہ بنت خویلد، وہ حسن اور حسین ہیں جن کے نانا رسول ہیں اور جن کی نانی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ کس بات کی طرف متوجہ کیے جاتا ہے؟ اس بات کی طرف متوجہ کی جاتی ہے کہ ان کا رتبہ بہت عالی ہے، جن کا نانا بھی عظیم، جن کی نانی بھی بابرکت والی۔ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب امیر شام کے حالات اور حکومت پر قبضہ اور تسلط پیدا کر لیا تو امیر شام کوفہ آیا اور چند دنوں وہاں قیام کیا، تو اس نے لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی اور اس کے بعد منبر پہ آ گیا اور خطبہ دیا۔ اس نے خطبے میں حضرت علی ابن ابی طالب کے دل کھول کر جسارت کی، معاذ اللہ شب و ستم کیا، گالی دیا، برا بھلا کہا، جبکہ امام حسن امام حسین اس بزم میں تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں، تب بھی اس نالائق نے مولا کائنات کے برائی بیان کی، برا بھلا کہا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر معاویہ امیر شام کو امیر شام کا جواب دینا چاہا، مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑ کے انہیں بٹھا دیا، خود جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا اے علی، یہ مرتضیٰ کے بدگوئی کرنے والے سن، میں علی کا بیٹا ہوں، حسن ہوں، اور تو صحرا کا بیٹا معاویہ ہے، میری مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور تیری ماں ہندہ ہے، میرے جد نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا دادا حرب ہے، اور جدت خدیجہ و جدت کا فتیلہ، میری نانی عالم اسلام کی بہترین برترین خاتون خدیجہ ہے، اور تیری دادی زمان جاہلیت کی بدکار عورت۔ امام حسن مجتبیٰ فتیلہ ہے، خدا کی لعنت ہو ہم میں سے اس شخص پر جس کا نام ناپاک اور نجس ہو، حسب و نسب پست ہو، ذلیل ہو، کفر و نفاق خاندانی میراث ہو۔ مسجد میں موجود تمام لوگوں نے کہا آمین۔ یہ امام حسن مجتبیٰ۔ حسین ابن علی کھڑے ہوئے جواب دینے کے لیے، امام حسن مجتبیٰ نے ہاتھ پکڑا اور خود کھڑے ہوئے اور جواب دیا۔ اس کی اور مثال میں آپ کی خدمت میں دے دوں۔ اسی طرح واقع مدینہ میں مسجد نبوی میں بھی پیش آیا، جس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر شام کے خطبے کے درمیان کھڑے ہو کر اس کی بات کا جواب دیا، اور اسی انداز میں جواب دیا کہ خدیجہ کی اپنی جدہ ہونے پر افتخار اور فخر کیا کہ جناب خدیجہ میری جدہ ہیں، میری نانی ہیں، اور جدتی خدیجہ و جدت کا فتیلہ، میری دادی میری نانی جناب خدیجہ ہیں اور تیری دادی ناپاک بد کردار عورت فتیلہ ہیں۔ یہ مدینے میں بھی امام حسن مجتبیٰ نے جناب خدیجہ کو یاد کیا، یعنی میرا تعلق ایک پاکیزہ اور طاہر نسل سے ہے، اور تیرا رابطہ ایک بدکار اور ناپاک سلسلے سے ہے۔ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشور کے دن کربلا کے میدان میں دشمنوں کو اپنا تعارف جب کیا تو خطبہ فرمایا کہ تمہیں خدا کی قسم بتاؤں کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے نانا رسول خدا ہے اور میری نانی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ اور ایک دوسرے خطبے میں دشمن سے خطاب کرتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے نبی کی زوجہ
خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دمشق میں، شام میں، یزید کے گھر میں، معاویہ کے گڑھ میں، جامع عمومی میں، اس کے دربار میں، بھرے مجمع میں یزید کے سامنے مشہور خطبہ دیا اور اپنا تعارف کیا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قابل توجہ یہ بات یہ ہے کہ کبریٰ کا لقب حضرت پیغمبر اسلام نے خدیجہ کو عطا کیا ہے، خدیجۃ الکبریٰ۔ کبریٰ پیغمبر اسلام کہتے تھے، یہ لقب پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ 11 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں جب یاد کرتی ہیں، جب شہیدوں کے جسم کے ٹکڑے ہوئے بدن کے قریب آئیں تو بہت ہی عجیب طریقے سے دل ہلا دینے والا خطبہ اور گریہ اور زاری کے ساتھ فرمایا کہ پیغمبر اسلام اور حضرت علی کا تذکرہ کرنے کے بعد جناب خدیجہ کو اس طرح یاد کیا، بے ابی یبن خدیجۃ الکبریٰ، اے خدیجۃ کبریٰ کے فرزند حسین، میرے بابا تجھ پر قربان، میرے بابا تجھ پر قربان ہو جائے، قربان جانے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ حسین، اے خدیجہ کے بیٹے، میرے بابا تجھ پر قربان۔ جناب زینب کے بابا کون ہے؟ علی مرتضیٰ۔ اتنے بڑے جملے کو، اتنے بڑے غم کو جناب خدیجہ نے نبھایا۔ ایسے مصائب اور آلام کی زندگی جناب خدیجہ نے گزاری ہے کہ ایسے سخت موقع پر بھی جناب زینب نے جناب خدیجہ کو یاد کیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑا مرثیہ پڑھ دیا۔ عزیزو، قیامت کی شب آ گئی، جناب سیدہ گریہ کر رہی ہے، جناب سیدہ یتیم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، مصائب ہماری کس کرسی ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ مجلسیں ہوتی تھی، گریہ وداری ہوتی تھی، اس نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی۔ آج بیٹھے ہیں جناب خدیجہ کو یاد کرنے کے لیے، دعائے ندبہ میں، جو کہ امام زمان سے صادر ہوئی ہے۔ امام کی طرف توجہ کر کے اس طرح پکارتے تھے امام، این ابن النبی المصطفیٰ وابن علی المرتضی وابن خدیجۃ الغراء، کہاں ہو اے پیغمبر اسلام کے بیٹے علی مرتضیٰ کے لفتے جگر، کہاں ہو بلند مرتبہ خاتون خدیجہ کے فرزند، کہاں ہو؟ یا مولا یا صاحب الزمان۔ ان جملے میں لفظ غراء، جو کہ رفعت، بلندی، رتبہ کے معنی جناب خدیجہ کی صفت کے طور پر استعمال ہے کہ بلند اور بالا خاتون۔ اکثر زیارت نامے میں آپ دیکھیں گے ائمہ معصومین علیہ السلام اور اولیاء خدا سے اور ائمہ اور امام زادوں کے لیے جو زیارتیں صادر ہوئی ہیں، مرتب ہوئی ہیں، ان میں بھی جناب خدیجہ کا ذکر موجود ہے۔ ولی العظم پیغمبروں کو سلام کرنے کے بعد جناب خدیجہ کی خدمت میں سلام بھیجا جاتا ہے زیارت میں، تاکہ ان کی یاد دلاؤں، ان کی یادوں کو زندہ رکھا جائے، اس طرح ان کا تذکرہ ہوتا رہے اور صاحبان ایمان زائر اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے رہے، بارگاہ خدا میں انہیں واسطہ بنایا جائے۔ خود زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام، جنہوں نے 10ویں اموی خلیفہ حشام بنت عبد الملک کی طاغوتی حکومت کے خلاف ایک عظیم انقلاب برپا کیا اور اس کی حکومت کو سرنگو کیا، گرا دیا، جھکا دیا،
قیام کیا، آخرکار شہید کر دیے گئے، دشمن کے مقابل میں اس طرح استدلال پیش کیا، نحنو احق بالمودت ابونا رسول اللہ وجدتنا خدیجۃ الکبریٰ، ہم مودت اور دوستی کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ حضرت رسول خدا ہمارے پدر اور خدیجہ ہماری جدہ ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا ہماری ماں، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہمارے باپ ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر خاندان رسالت کے ساتھ دشمنی کے باوجود ابن عباس کے ساتھ اپنی ایک بات گفتگو میں حضرت خدیجہ کے اپنے پھوپھی ہونے پر فخر و مباحات کرتا ہے، کہتا ہے الست تعلم ان عمتی خدیجۃ سیدۃ نساء العالمین، ابن عباس کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میری پھوپھی خدیجہ کائنات کی عظیم ترین اور عورتوں کی سردار ہیں۔ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا 4 عورتوں کے مشتاق ہیں، جنت مشتاق ہے جن کے انتظار میں ہے، جنت بلا رہی ہے جن کی طرف آمادہ کر رہی ہے کہ جنت فخر کرتی، اس میں نام ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ عزیزو، یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا رتبہ ہے، یہ درجہ ہے جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے یاد سے، ان کے توسل سے بہت سی دعائیں ہیں، اعمال ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے توسل کر کے انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو قبول ہوتا ہے۔ کبھی کوئی کام نہ ہو، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے نام پہ طواف کریں، ان کو توسل بنائیں، ان کی یاد بنائیں، ان کے لیے 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھ لیں۔ بہت سے اعمال ہیں، لیکن کامیابی اسی میں ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا رتبہ یہ ہے کہ رسول خدا جب گوشت بھی لاتے تھے تو ایک حصہ جناب خدیجہ کی سہیلیوں اور ان کے رشتہ دار، ان کو بہنوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ بات لوگوں کو برا لگتے تھی، ہر وقت یاد کرتے تھے تو کہتے تھے جوان تمہارے پاس ہے اور تم بوڑھی کو یاد کرتے ہو۔ تیور بدل جاتے تھے، انداز بدل جاتے تھے رسول خدا کے، روتے تھے اور کہتے تھے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ میرے اوپر، میری تصدیق کرنے والی خدیجہ، میرے پیچھے نماز پڑھنے والی خدیجہ، سب سے پہلے راہ خدا میں انفاق اور خرچ کرنے والی خدیجہ۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے موقع آئے، لوگوں کو ناگوار گزرا کہ آپ نے معاذ اللہ ایک غریب مسکین سے شادی کر لی، جو ہم نے رشتہ بتایا ہے تم نے نہیں کیا ہے تو چھوڑ دیا۔ اس کا اثر جناب سیدہ کی ولادت کے وقت نظر آیا، کوئی نہیں آیا، دنیا نہیں آئی تو اللہ نے جناب مریم، آسیہ، ہاجرہ کو بھیجا۔ اس تنہائی کا منظر جناب سیدہ ہمیشہ یاد کرتی تھی کہ میری ماں اکیلی، لیکن پھر بھی جناب سیدہ بطن مطہر سے اپنی ماں سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ جب جناب سیدہ کا آخری وقت تھا، اکیلی رہ گئی، رسول خدا سے کچھ وصیتیں کی، 2 وصیتیں کی۔ ایک وصیت میں کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کے سامنے میری زبان نہیں کھلتی، آپ چلے جائیے، میں سیدہ سے کہلا دوں گی۔ جب رسول خدا چلے گئے، جناب سیدہ سے جناب خدیجہ نے ایک بات کہی کہ اپنے بابا سے کہہ دو مجھے شرم آتی کچھ چیزیں مانگتے ہوئے۔ وہ بی بی جو لباس مانگتے ہوئے بھی، کفن مانگتے ہوئے شرم کھا رہی، کیا رتبہ ہے، سب کچھ راہ پروردگار میں لٹا دیا۔ کتنی بڑی جائیداد، کتنی بڑی حکومت، کتنا بڑا اسٹیٹس، کتنا بڑا مقام، رتبہ، دنیاوی تمام چیزوں کو جناب خدیجہ نے لٹا دیا۔ ہوا دیا بیٹا فاطمہ اپنے بابا سے کہہ دینا کہ مجھے وہ لباس دیں جس لباس میں وحی آتی تھی، تاکہ ہم فشار قبر سے بچیں۔
آخری وقت میں جناب خدیجہ نے مانگا تو وہ کرتا مانگا جس میں وہی آتی تھی۔ کیا آپ کو منظر یاد نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کے چاہنے والوں، حسین کی ایک بیٹی، حسین ابن علی نے کہا کہ میرا وہ لباس لاؤ، جگہ جگہ چاک کیا، پھاڑا۔ اللہ اکبر۔ کفن۔ میرے عزیزو، مختصر اگر بات کیا جائے کہ شب کی مجلس میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج معاشرے میں اصلاح کرنا چاہیے۔ قرآن جس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، نبی جس کے لیے فخر کیا کرتے تھے، ائمہ معصومین ہر جگہ جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، تو معاشرہ اصلاح کرے قرآن کی آیتوں کے ضمن میں۔ اللہ اکبر۔ کچھ وصیتیں اسما کو بلایا، جناب سیدہ کو اسما کے حوالے کی، تم میری نیابت میں میری بیٹی کے وقت رہنا، جب میری بیٹی کا عقد و رخصت ہونے لگے اسما میں نہیں رہوں گی۔ کیا گزارش کرے، آخری جملہ ہے، جب آخری وقت آیا اور جناب خدیجہ نے وصیتیں کی اور اس دنیا سے رخصت ہوئی تو رسول خدا نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ کفن پہنانے کے بعد ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی ماں کے جنازے سے لپٹ گئی، بہن کرنے لگی۔ رسول خدا آئے اور آگے کہا، اے بیٹی سیدہ اٹھو، تسلی دیا، تشفی دیا، اور ماں کے جنازے سے اٹھایا۔ جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، بچوں کو ان کے رشتہ دار ماں باپ کے جنازے سے بڑے پیار سے انداز سے اٹھاتے ہیں۔ یہاں بھی رسول نے تسلی دیا، سینے سے لگائے، بیٹا پریشان نہ ہو، آج سے میں تمہارا باپ اور تمام ماں کی خدمت بھی تمہاری کروں گا۔ ہاں عزادارو، جس کا کوئی ہوتا ہے محبت کرنے والا تو بچوں کو ان کے قریبی رشتہ داروں کے جنازے سے اطمینان اور سکون سے اٹھاتا ہے۔ جناب سیدہ کا جنازہ ہے، امام حسین لپٹ کر بیان کر رہے ہیں، بندے کفن ٹوٹا، حسین سینے سے لگے، لیکن ہاں علی آگے بڑھے، حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، تسلی و تشفی کے ساتھ اٹھایا۔ لیکن ہائے قریب، جسے سکینہ کہتے ہیں، اپنے بابا کے جنازے سے لپٹی تو کوئی نہیں تھا۔ سید سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جناب زینب اسیر ہو کے جا رہی ہیں۔ ارے ہاں عزادارو، ایک شمر آیا جس نے تماچے مارے اور جناب سکینہ نے فریاد کیا کہ وہاں استغاثہ کیا کہ جس کا کوئی مر جاتا ہے اسے اپنے رشتہ داروں پہ رونے بھی نہیں دیا جاتا۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ رسول نے جنازہ اٹھایا، رسول نے گریہ کیا، اور اتنا غم بڑھ گیا ہے کہ ایک دن دو نہیں 4 دن ہم اپنے رشتہ داروں کو ایک دن یاد کرتے، 2 دن سیوم تک، سیوم کے بعد 40ویں تک یاد کرتے، پھر روٹین میں زندگی آ جاتی ہے۔ رسول خدا نے جناب سیدہ کے غم کو عام الحزن، سال بھر کا غم منایا اور ہر وقت یاد کرتے تھے۔ یہ عالم تھا کہ جب فتح مکہ کے بعد مکہ جو دوبارہ آپ آئے ہیں تو آپ اپنے گھر میں، مکہ یعنی حرم کعبہ کے پاس آپ کا گھر ہے جو آج مکتبہ بن گیا، وہاں نہیں رہتے تھے۔ جنت المالا میں جناب خدیجہ کی قبر کے پاس اپنے خیمے لگاتے تھے، وہیں رہا کرتے، دن رات جناب خدیجہ کو یاد کرنا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اسے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما، اسے احسن جزا کے ساتھ مشہور فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، اس کا تذکرہ ہے کہ خدا نے سلام کہلایا ہے۔ معراج پر رسول خدا نے پوچھا کہ جبریل کوئی حاجت ہے؟ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا سلام خدیجہ کو پہنچا دینا۔ جناب خدیجہ نے کہا بے شک۔ جب رسول نے جناب خدیجہ کو سلام پہنچایا تو جناب خدیجہ نے کہا بے شک خدا خود سلام ہے
اس کی طرف سلام ہے اور سلام پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاتا ہے، اور جبریل پر بھی سلام۔ اللہ اکبر۔ خداوند عالم ہر روز کئی مرتبہ جناب خدیجہ پہ فخر کرتا ہے۔ جو 40 دن جناب خدیجہ سے دور رہے پیغمبر، تو رسول خدا نے بتایا کہ اللہ فخر و مباحات کرتا ہے ایسی عورت۔ تمام کائنات میں افضل ترین خاتون جناب خدیجہ۔ خداوند عالم جناب خدیجہ کے غم کے صدقے میں ہمارے گھروں کے غم کو، تکلیفوں کو دور فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں تمام فتنے، آفات اور بلاؤں اور بیماریاں اور خرابیاں اور بلا سے محفوظ رکھے، اور ہر طریقے کی اطمینان قلب عنایت فرمائے، ہمیں آل محمد کے مطیع فرما بردار۔ دعا ہے اللہ یہ مسئلہ جلد آسان ہو، جیسے آج قسم پرسی سے یقیناً اکیلے بیٹھ کر رونا ہے اچھا، لیکن مجالس میں نہیں، مجالس میں رو لاؤ۔ کچھ دن کے بعد 21 رمضان آئے گی، وہ رونقیں، وہ تابوت، وہ ماتم، وہ مجلسیں، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے مولا علی ابن ابی طالب کے صدقے میں یہ ساری بیماریاں دور کر دے، یہ پابندیاں ختم کر دے، ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے۔ ہمارے تمام مومنین کو شفاء کاملہ عاجلہ حفظ و امان میں رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، تمام فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين.